تاجر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ سچ بولے اور دیانتداری کرے، صحیح مال بیچے۔ تو حدیث میں فرمایا التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والشہداء والصدیقین، او کما قال، جو تاجر سچا ہے اور دیانتدار ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تجار کا پہلا کام جھوٹ بولنا، اور دوسرا کام بددیانتی، اچھے مال کی جگہ کھوٹا مال، اعلی اناج کے بدلے میں گٹھیا بے قیمت اناج یہ بیچتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس تاجر میں امانت اور صدق ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء اور صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انبیاء بھی سچے اور دیانتدار تجارت فرماتے تھے۔ دوسری حدیث آپ نے ارشاد فرمائی، اس میں ہے التجار هم الفجار، تاجر ہی تو شیطان ہے۔ یہی تو سارے غلط تنظیمیں، دہشت گردوں کو وجود میں لانا، ان کو کروڑوں دینا، تمام اہل باطل کو آگے بڑھانا، یہی التجار هم الفجار۔ اور آپ نے فرمایا الکذب انما الکذب یمحو برکت البیع، او کما قال، جھوٹ بولنے سے بے ختم ہو جائے گی۔ دو پارٹنر ہیں، ایک جھوٹا ایک سچا، کاروبار ڈوب جائے گا۔ دو پارٹنرز ہیں، ان میں سے ایک دیانتدار ہے، دوسرا بددیانت ہے، تجارت ختم ہو جائے گی، نہیں چلے گی۔ اللہ، حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ 3 آدمی ایک راستے سے گزر رہے تھے، بارش آ گئی تو انہوں نے ایک پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ لے لی۔ اب اوپر سے ایک بڑا چٹان نیچے گر گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا، بالکل اندھیرے میں بیٹھ گئے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو ہم نکل نہیں سکیں گے، یہی تڑپ کے مر جائیں گے۔ تو ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے پسندیدہ عمل سے اللہ تعالی سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک شروع ہوا اور اس نے کہا کہ میرے چچا کی لڑکی تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اور محبت پوری کرنے کے لیے اس نے مجھ سے 100 دینار مانگے، میں نے بڑی مشکلوں سے جمع کر کے دے دیے، لیکن جب وقت آ گیا تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، خدا کا خوف کرو، کیوں گناہ کرتے ہو؟ میں وہاں سے بھاگا، گناہ چھوڑ دیا۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ میں نے صرف تیرا نام سن کر اور تیرے خوف سے چھوڑا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ چٹان ہٹائے۔ تو کہتے وہ پتھر سرک گیا اور ایک سوراخ ہو گیا جس سے روشنی آنے لگی۔ تو دوسرے نے دعا شروع کر دی کہ خدا، میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا جنگلوں میں، رات کو جب واپس آتا تھا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں کسی دور و دراز کے جنگل میں گیا، آنے میں دیر ہو گئی، میرے ماں باپ میرے پہنچنے تک سو گئے تھے، میں دودھ نکال کر کے جام بھر کر کے ان کے سرہانے کھڑا رہا کہ پہلے یہ پی لے پھر بچوں کو دوں۔ وہ اٹھے نہیں اور اٹھانا مناسب نہیں تھا، بچے پیروں میں بلکتے رہے، لیکن میں نے ماں باپ کا احترام اور اکرام برقرار رکھا۔ خدایا، اگر یہ عزت و توقیر میں نے آپ کے لیے کی ہے تو ہماری پریشانی دور فرما۔ تو وہ چٹان اور ہٹ گیا۔ نیک اعمال کی برکت اور وسیلے سے پہاڑ جگہ چھوڑ رہا ہے۔ تو تیسرا آدمی شروع ہو گیا، اس نے کہا یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک شخص نے مزدوری کی، جب میں اس کو رات کو طے شدہ مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ کم ہے، ایک مقتل چاول کا، ایک ٹوکر بڑھ کر یا کھجور کا، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کو زمین میں بویا، اس کی فصل ہو گئی، وہ ساری بیچ کے اس کی بکری خریدی، اس بکری سے ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ 2 4 5 10 سال بعد وہ بھوکے پیاسے حال میں آیا اور اس کو کہا خدا کا خوف کرو، چلو وہ جو ایک ٹوکرا اناج تھا وہ تو دے دو جو میرے تیرے پاس رہ گیا ہے۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس واقعے کو آپ کے علم میں ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ وہ ٹوکرا نہیں، یہ جو ریوڑ بکریوں کا ہے یہ پورا آپ کا ہے۔
وہ حیران ہو گئے کہ بھئی میرے تو چند کلو کھجور ہے یا اناج ہے وہ مجھے دو، میرا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ تب میں نے کہا نہیں، آپ جو کچھ چھوڑ چکے تھے اس کو میں نے تربیت دی اور اس سے یہ تیار ہو چکا ہے۔ وہ پورا ریوڑ بیڑ بکریوں کا لے کے روانہ ہو گیا، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے خوف اور رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری پریشانی دور فرما۔ چنانچہ وہ چٹان پورا ہٹ گیا اور یہ لوگ باہر آ گئے۔ بخاری مسلم تمام صحاح میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو تجارت جب دیانت کے ساتھ ہو انشاءاللہ کبھی بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تجارت عبادت ہے مگر اپنا مقصد نہ چھوڑے۔ اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے طلباء جب کسی دکاندار سے بھی دوستی لگا لیتے ہیں تو پھر سبق میں غیر حاضری کرتے ہیں۔ مولوی اگر کوئی دکان لے، کوئی مکان کرائے پہلے تو پھر درس میں نہیں آ سکتے، جی تاجر صاحب ہو گیا۔ اس لیے اس دور میں اس عاجز اور فقیر کی رائے یہ ہے کہ علماء صرف اور صرف دین پر متوجہ رہے۔ اللہ دین کی برکت سے انہیں آسمان و زمین کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ اللہ فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقین نے جو تجارت کی ہے یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت یافتگان ہے۔ منافقین کا معاملہ بہت پیچیدہ اور بہت خراب ہے، کیونکہ یہ مارے آستین ہوتے ہیں، دکھاتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ۔ اس لیے ان کے حال کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آگے دو مثالیں بیان فرمائی۔ مثلہم، مثال ان منافقوں کی، کمثل الذی، مانند مثال اس شخص کی سی ہے، استوقد نارا، جو جلانا چاہے آگ، استوقد بمعنی اوقدہ، البحر المحیط، ابن کثیر، روح المعانی، تفسیر کبیر، تفسیر ابی سعود۔ استوقدہ بمعنی اوقدہ، میں نے پہلا ترجمہ جو کیا ہے باب استفعال کے خاطر، اب ترجمہ کریں گے جیسے اس نے جلائی آگ۔ وقت کہتے ہیں ایندھن کو، خشاک توئی، جو جلتا ہو آگ میں۔ فلما اضاءت ما حولہ، جس وقت روشن کر دیا اس آگ نے اس شخص کے اردا گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، یعنی ختم کر دی۔ وترکہم، چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، دیکھتے نہیں۔ سم، یعنی ہم سمن، مبتدا محذوف ہے، یہ بہرے ہیں، بکمن، ہم بکمن، یہ گونگے ہیں، ہم عمیٌ فہم لا یرجعون، پس یہ حق کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ سم اسم کی جمع ہے، اسم کہتے ہیں بہرے کو، اور بکمن یہ ابکم کی جمع ہے، گونگے کو کہتے ہیں، اور عمیٌ یہ اعمیٰ کی جمع ہے، اندھے کو کہتے ہیں۔